فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ ہم جلد ہشتم میں موجود آج سورہ زاریات کی تفسیر ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جناب نجفی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورۃ المبارکہ کا نام زاریات ہے، جو شروع میں مذکور لفظ والزاریات ذرعن سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات بالاتفاق 60 ہیں۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی، اس لیے سورہ کے مضامین مشرکین کے عقائد کی رد، اللہ کی توحید، تدبیر جہان اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور کچھ اہل تقوی کی منزلت کے بیان پر مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے بکھیر کر اڑانے والی ہواؤں کی، پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی، پھر سبک رفتاری سے چلنے والے کشتیوں کی، پھر امور کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الزاریات زے رے واو، ضرور اڑنے کے معنوں میں ہیں۔ تزروح الریاح، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں۔ وقرن واو قاف رے، بوجھ سنگینی کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ بندے صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، مگر اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا لیتا ہے۔ نمبر 1، والزاریات ذرعن، قسم ہے اڑانے اور بکھیرنے والے کی۔ روایت کے مطابق اس سے ہوا مراد ہے۔ ہوا کے اڑانے بکھیرنے سے درختوں اور نباتات کی بارداری ہوتی ہے۔ نمبر 2، فل حاملات وقرن، قسم ہے بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی۔ ہوا ہی اوقیانوس سے بخارات اٹھاتی ہے، پھر پراگندہ ہو جاتی ہے، بخارات کو بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے اور بر اعظموں کی طرف رواں ہو جاتی ہے۔ یہاں دونوں قطبوں سے آنے والی سرد ہواؤں سے ٹکراتی ہے، جس سے یہ بعد تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مجمع البیان میں آیا ہے، ابن القوا نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، والزاریات ذرعن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہوا۔ پوچھا فالحاملات وقرن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بادل ہے۔ پوچھا فالجاریات یسرن کیا ہے؟ فرمایا کشتیاں ہیں۔ پوچھا فالمقسمات امرن کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ہیں۔ فرشتے بہت سے امور پر مامور ہیں۔ قبض روح ملک الموت کے ذمے ہیں، سور پھونکنا اسرافیل اور وحی نازل کرنا جبرائیل علیہ السلام کے ذمے ہیں۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے اور جزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، انسانی زندگی کی تدبیر سے متعلق چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا، جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ نمبر 3، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ،
اور جزا کا دن واقع ہونا ضروری ہے۔ جو ذات ہوا کے ذریعے لاکھوں ٹن وزنی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہے، کسی ناتواں عاجز کی طرف سے نہیں، اسی ذات کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جزا و سزا کا دن آنے والا ہے۔ والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ ہے بے کاف حبک راستوں کو بھی کہتے ہیں اور محکم اور مضبوطی کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ نمبر 1، لہٰذا ہو سکتا ہے اس آیت کا یہ ترجمہ ہو قسم ہے مضبوط و محکم آسمان کی۔ اگر راستے مراد لیے جائیں تو ہمیں یہ بات اس وقت پوری طرح معلوم نہیں ہے، آنے والی نسلوں کو بہتر معلوم ہو سکے گا، چونکہ آج کے ماہرین فلکیات کے لیے کسی حد تک معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آسمان میں راستے ہیں، جیسے کہ فرمایا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور بتحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو اور میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ نمبر 2، انکم لفی قول مختلف، کبھی کہتے ہو کہ قرآن محمد کی اپنی تصنیف ہے، کبھی کہتے ہو یہ داستان پارینہ ہے، کبھی کہتے ہو اسے کوئی اور تعلیم دیتا ہے، کبھی کہتے ہو یہ کاہن ہے، کبھی ساحر، کبھی شاعر، کبھی مجنون کہتے ہو۔ اگر ہمارے رسول میں کسی قسم کی کمزوری پائی جاتی تو تم سب اس کمزوری کو متفقہ طور پر اٹھاتے۔ مختلف الزامات عائد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس رسول میں تم کو کوئی کمزوری نہیں ملی ہے۔ يؤفك عنه من أفك، اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جس سے برگشتہ کیا گیا ہو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوگا جسے گمراہ کرنے والوں نے برگشتہ کیا ہے، ورنہ وہ اپنی فطری حالت پر ہوتا تو قرآن سے برگشتہ نہ ہوتا۔ قتل الخواصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين۔ بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے جائیں جو جہالت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الخراس خیر سواد کل الکاذب یعنی زن و تخمین پر یقین رکھنے والے۔ غمرتن غین میم رے، غمرتن اس کثیر پانی کو کہتے ہیں جس کی اتھا نظر نہ آئے، اسی سے یہ جہالت کے لیے ضرب المثل ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، قتل الخراسون، قیامت کے بارے میں زن و تخمین کو دلیل بنا کر جھوٹ قبول کرنے والے مارے جائیں گے۔ اس جگہ قتلا لعن کے معنوں میں بتایا جاتا ہے، یعنی رحمت و حیات سے محروم ہوں گے یہ لوگ جو چند ایک مفروضوں کی بنیاد پر قیامت کو رد کرتے ہیں کہ جب ہم خاک ہو چکے ہوں گے تو ہم پھر سے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، الذین ہم غمرتن ساہون، جو جہالت کی وجہ سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجمع البیان میں آتا ہے کہ جہالت کا پہلا مرحلہ سہو، پھر غفلت، پھر غمرتن ہے۔ اس طرح غمرتن جہالت کا آخری مرحلہ ہے، لیکن آیت کی تعبیر اس بات کی تائید نہیں کرتی۔ آیت کے مطابق غمرتن کا مرحلہ پہلے اور سہو کا مرحلہ بعد میں ہے کہ وہ تاریکی اور جاہلیت کی وجہ سے سہو اور غفلت کی حالت میں ہیں۔ نمبر 3، یسألونا ایانا یوم الدین، بطور استہزاء اور مذاق کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ انہیں جواب بھی اسی لہجے میں دیا گیا۔ یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم
هذا الذي كنتم به تستعجلون. جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تمہیں اجلت تھی. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، قیامت کا دن اس وقت آئے گا جب کفار آگ میں تپا دیے جائیں گے. فتنہ دراصل سونے کو آگ میں تپا دینے کو کہتے ہیں تاکہ خالص سونا کھوٹ سے جدا ہو جائے. بعد میں آزمائش اور امتحان سے دوچار ہونے کے لیے استعمال ہونے لگا. نمبر 2، ذوقوا فتنتکم، از راہ تمسخر فرمایا چکھو اپنے تپانے کو، یعنی آگ میں تپ جانے کی اذیت کا مزہ چکھو. نمبر 3، ھذا الذی، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم تمسخر کے طور پر کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. اہم نکات میں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، دین کے بارے میں ظن و گمان پر عمل کرنے والے ہلاکت میں ہوں گے. قتل الخارسون. نمبر 2، تاریکی اور جہالت کی وجہ سے لوگ وہم و گمان کو دلیل سمجھتے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون آمنین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے. وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، ان المتقین، قیامت کے بعد اہل تقوی ایسے بوستان اور متعدد چشموں میں ہوں گے جن کا وصف و بیان ہمارے لیے ناقابل فہم ہے. نمبر 2، آخذین ما آتہم، جنت میں چونکہ مومن کا ارادہ نافذ ہے اور جو چاہے وہ اس کی دسترس میں ہوگا، لہٰذا اللہ جو نعمت اہل جنت کو فراہم فرمائے گا وہ صرف وصول کرنا ہوگی. آخذین، وہ صرف اخذ کر رہے ہوں گے. نمبر 3، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، ان نیکیوں کے صلے میں جو وہ اس جنت کی زندگی سے پہلے دنیا میں بجا لاتے رہے ہیں. اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی کو جنت کی نعمتیں صرف وصول کرنی ہوں گی. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت میں استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل، ان متقین کے اوصاف کا بیان ہے جو جنت اور چشموں میں ہوں گے. پہلی صفت یہ تھی کہ وہ رات کو کم سوتے تھے. وہ دوسروں کی بنسبت کم سوتے تھے، نہ یہ کہ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتے اور کم حصہ سوتے ہیں. اس کی دلیل یہ آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملتا ہے کہ بیشتر حصہ عبادت میں گزارنے اور کم حصہ سونے کا حکم نہیں ملتا، بلکہ یہ فرمایا، ترجمہ ہے پیش خدمت، کہ رات کو اٹھا کیجیے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس پر کچھ بڑھا دیجیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے وقت کا سونے کے وقت سے زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری صفت یہ تھی وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہو رہا. حقیقی بندگی یہی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اسے ناچیز سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے اور بندگی کا حق ادا نہ ہونے پر معافی مانگے. چنانچہ اللہ کے سچے بندے دن رات عبادت کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں محراب میں مارگزیدہ انسان کی طرح کراہتے اور فریاد کرتے ہیں. افسوس، زیادہ راہ تھوڑا، راستہ طویل. تیسری صفت تھی وفی اموالہم حق
للسائلی والمحروم. تیسری صفت تھی وفی اموالہم حق للسائلی والمحروم. وہ شب زندہ داری کے ساتھ ساتھ سائل نواز اور محروم نواز بھی ہوتے ہیں کہ ان کے مال میں سوال کرنے والے اور محروم کا ایک حق اور حصہ ہوتا ہے. یہ حق خمس اور زکوٰۃ کے علاوہ ہے. مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ حق معلوم کیا ہے جو ہمارے ذمے ہے. فرمایا یہ وہ چیز ہے جو انسان اپنے مال کے سلسلے میں انجام دیتا ہے روزانہ یا ہر جمعے یا ہر ماہ اپنے مال میں سے غریبوں کو دیتا ہے، کم ہو یا زیادہ، مگر یہ ہے کہ ہمیشہ رہے. فضائل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، حسن حسین و فاطمہ علیہ السلام کی شان ہے کہ علی رات کا 1/3 سوتے، 2/3 عبادت کرتے تھے، سحر کے وقت دعا و استغفار کے لیے بیٹھتے تھے اور ہر رات کو 70 رکعت نماز پڑھتے تھے جس میں قرآن ختم کرتے تھے. اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت آرزوؤں سے نہیں ملتی بلکہ تقوی، رات کی عبادت، استغفار اور غریب پروری سے ملتی ہے. وفی الارض آیات للموقنین. اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ حیات اور ایادہ حیات کے ممکن اور واقع ہونے پر اس زمین میں بہت سی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں. قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ کرۂ ارض ایسی فضا میں مصروف گردش ہے جو حیات اور زندگی کے لیے نہایت نامساعد ہے. اس نامساعد فضا میں زمین کو زندگی کے قابل بنانے میں سینکڑوں عوامل کے باہمی ربط کا بڑا دخل ہے. ان میں سے ایک بھی عامل مفقود ہو تو یہ کرہ اپنے دامن میں زندگی پالنے کے قابل نہیں رہ سکتا. مثلا زمین کی گردش کی سرعت، حجم، سورج سے فاصلہ، زمین کے گرد موجود حفاظتی ڈھال، زمین میں موجود عناصر، ان میں رویدگی کی خاصیت اور دیگر لاکھوں باتوں کا زمین پر حیات کے وجود و بقا میں بڑا دخل ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اور خود تمہارے وجود میں بھی حیات و ایادہ حیات کی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں. انسان کی اپنی تخلیق کے بارے میں قدرت کی واضح نشانیاں موجود ہیں. اربوں خلیات کا ایک منظم لشکر انسان کو احسن تقویم کی صورت میں بنانے پر مامور ہوتا ہے، اور یہ لشکر اس ایک خلیہ سے وجود میں آیا جو ماں اور باپ کے اشتراک سے وجود میں آیا تھا. اس ابتدائی ایک خلیہ کو جو درس پڑھایا گیا ہے کہ اس انسان کو کس قسم کا بنانا ہے، وہ درس وراثتی طور پر تمام خلیات کو یاد ہے. چنانچہ ان میں تقسیم کار ہو جاتی ہے تو ہر گروپ کو علم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی اس امانت کبریٰ کو کس شکل میں بنانا ہے. چنانچہ اس لشکر کا کچھ حصہ آنکھ، کچھ ناک، کچھ اعصاب، کچھ دماغ وغیرہ بنانے میں مشغول ہو جاتا ہے. ان سب خلیات کو علم ہے کہ اگر ان کو بتایا گیا ہے کہ اس بچے کو اس کے ماموں کی شکل میں بنانا ہے تو ماموں کی آنکھ، ناک اور منہ وغیرہ کس شکل کے ہیں. پھر کائنات کا عجیب ترین پراسرار وجود روح اس میں داخل کی جاتی ہے، اور اللہ کا معجزہ انسان ایک عالم اکبر اپنے اندر سمائے وجود میں آتا ہے. اپنی بقا کی ضرورت کے تمام وسائل سے لیس ہے، اور ساتھ اس تخلیقی کامل نظام کے ماورا ایک ہدایت اور سوجھ بوجھ بھی اس میں ودیت فرمائی، جس سے یہ اپنے خالق کی معرفت، اپنے نفع و ضرر کی پہچان سے بھی بہرور ہے. افلا تبصرون. اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی خلقت اور اس میں ودیت شدہ باتیں اللہ کا عظیم معجزہ ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور تمہاری روزی
آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، اس سے نفی نہیں ہوتی کہ زمین میں بھی رزق ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے؟ زمین سے رزق دینے کا عمل آسمان کے رزق پر موقوف ہے، اس لیے فرمایا تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ آسمان سے آنے والی بارش کو قرآن نے ایک آیت میں رزق کہا ہے۔ ترجمہ: نیز اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ آسمان سے آنے والی بارش سورج کی شعاؤں، بجلی کی چمک کے ساتھ گرنے والی نائٹروجن جو زراعت کے لیے کھاد کا کام دیتی ہے، اور ہوا کی وجہ سے زمین میں رویدگی آ جاتی ہے۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہے۔ ایک اور آیت سورہ غافر آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، وہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ رزق کا 70% آسمان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین کا رابطہ منقطع ہو جائے تو اہل ارض زندہ نہیں رہ سکتے۔ نمبر 2، وما توعدون من الوعد او من الوعید، جس ثواب و جنت کا وعدہ ہے یا جس ثواب و عقاب کا وعدہ و وعید ہے وہ بھی آسمان میں ہے۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مادی و مانوی روزی و برکات کا سرچشمہ آسمان میں ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ بس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یقیناً وہ اسی طرح برحق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اگرچہ اس آیت سے پہلی آیت میں رزق کا ذکر ہے کہ اللہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے، تاہم اس سورۃ المبارکہ کا بنیادی موضوع دوسری زندگی یعنی عالم آخرت کا اثبات ہے، لہٰذا زیادہ قرین سیاق یہ ہے کہ ہم انہ لحق کی ضمیر یوم الدین کی طرف قرار دیں۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ قیامت کا آنا اس طرح حق اور حقیقت ہے جس طرح تمہارا بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے اور اپنی ذات کے مقام ربوبیت کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ قیامت کا وجود اس طرح حق اور واقعیت رکھتا ہے جیسا کہ تمہارا بولنا، بات کرنا واقعیت رکھتا ہے۔ مشہور فلسفی نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں بس میں موجود ہوں، جبکہ سوچنے سے زیادہ بولنا ایک واضح حقیقت ہے کہ یوں کہنا چاہیے، میں بولتا ہوں بس میں موجود ہوں۔ اگرچہ در حقیقت انسان کے لیے سب سے واضح چیز خود اپنی ذات ہے، اس لیے پہلے میں آتا ہے، پھر سوچتا ہوں یا بولتا ہوں آتا ہے۔ البتہ اپنے وجود کے بعد سب سے زیادہ واضح چیز انسان کا بولنا، بات کرنا ہے۔ منکرین جب قیامت پر اعتراض کرتے ہوئے بولتے تو اپنے نطق پر ان کا ایمان ہوتا تھا۔ وہ اس لیے بول رہے تھے کہ وہ جو جملے بنا رہے ہیں ان کا کوئی مفہوم ہے اور اس مفہوم کو مخاطب سمجھ لیتا ہے، آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ اسے سمجھ لیتا ہے۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی آمد سب سے زیادہ واضح ہے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلام قوم منكرون۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہنے لگے سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا سلام ہو، نہ آشنا لوگ معلوم ہوتے ہو۔ فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مہمان کی شکل میں آنے کا ذکر سورہ حجر آیت نمبر 5 میں گزر چکا ہے۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين
پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بچڑا لے آئے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں فزاغا، رے واو غین روق، آگے لکھتے ہیں کہ راغ جو ہے وہ ہیلا بہانہ اختیار کرنا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، فراغا، مہمانوں کو دیکھ کر چپکے سے کسی ہیلے بہانے سے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے پذیرائی کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، الا اہلہ، سے معلوم ہو گیا کہ مہمانوں کی پذیرائی کا کام اپنے گھر والوں سے لینا قدیم سے انبیاء علیہ السلام میں رائج تھا، کوئی خادم وغیرہ نہیں بلکہ گھر کے افراد یہ کام کرتے ہیں۔ نمبر 3، فجاء بعجل سمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے ایک موٹا بچڑا لے آئے، کسی کمزور لاغر بچڑے پر اکتفا نہ کیا۔ اس سے مہمان نوازی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بچڑا چند افراد کے لیے کافی ہوتا ہے، مہمانوں کی تعداد کا ذکر نہیں ملتا، تاہم ایک گوسالہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چند افراد تھے۔ سورہ ہود میں فرمایا بھنا ہوا بچڑا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سطح زندگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مالی حالت بہتر تھی۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ پھر اسے ان کے سامنے رکھا، کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم نے ان سے خوف محسوس کیا، کہنے لگے خوف نہ کیجیے، اور انہیں ایک دانا لڑکے کی بشارت دی۔ تو ان کی زوجہ چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا منہ پیچنے لگیں اور بولیں میں تو ایک بڑھیا اور ساتھ ہی بانجھ بھی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، وہ یقیناً حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں سرتن، سوات رے رے، چلانا، سرتن گروہ کو بھی کہتے ہیں، روایت میں بھی یہی معنی کیا گیا ہے۔ سوات کافتے، منہ پیٹنا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ مقامی خلت پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دارین عنایت فرمایا۔ باروایت بائبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب بیٹے کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل سورہ ہود آیت 69 میں ذکر